بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا رسٹ ڈراپ کے اوپر، یعنی وہ لوگ جن کی یہ جو کلائی ہے یہاں سے ہاتھ نیچے گر جاتا ہے، ڈراپ کر جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے کچھ لوگوں کا پاؤں ڈراپ کر جاتا ہے، اور اس کو کنڈیشن کو ہم فٹ ڈراپ کہتے ہیں، ڈراپ فٹ بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ معقول لفظ فٹ ڈراپ ہے. جس طرح کلائی کے اندر ریڈیل نرو جو ہے یہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو یہ ڈراپ کر جاتا ہے، اسی طرح پاؤں جو ہے اس کے اندر ایک نرو ہوتی ہے جو شیاٹک نرو سے نکلتی ہے، اور اس کو سی پی این کہتے ہیں، کامن پیرونیل نرو. اور یہ نرو ہماری جو ٹانگ ہے اس کی جو آؤٹر سائڈ ہوتی ہے، گھٹنے سے تھوڑی سی نیچے، وہاں پر یہ ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ پھر پاؤں میں آتی ہے، اور اس کا کام ہے ہمارے پاؤں کو ایسے اوپر رکھنا. جب آپ چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ چلیں گے تو پاؤں اٹھا کے چلیں گے نا، یوں کر کے آپ چلتے ہیں. تو یہ نرو جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر پاؤں آپ اوپر نہیں کر سکتے. جب آپ اوپر نہیں کر سکتے تو جو لوگ کمپلین کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں چلتے ہوئے اگر ہلکا سا بھی رستے میں کوئی پتھر آ جائے یا کوئی اونچائی آ جائے تو ہم گر جاتے ہیں. دس از کالڈ فٹ ڈراپ. اب فٹ ڈراپ اتنا کامن تو نہیں ہے لیکن ہے. اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی کافی حد تک اسی سے ملتی جلتی ہے جس طرح رسٹ ڈراپ تھا. اب اس کی اگین ایک بڑی کامن وجہ جو میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی ٹیکا غلط جگہ پہ لگنے سے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ہپ کے اوپر ٹیکا لگاتے ہیں، عام درد کا ٹیکا آپ لگانے کے لیے گئے کمپاؤنڈر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کمپاؤنڈر کو کہا ٹیکا لگا دو، اس نے لاپرواہی کی. اب اگین ہپ کے اوپر جب آپ ٹیکا لگاتے ہو تو اسی آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہو، پورا کرتے ہو، نہیں کرتے، عورتوں میں تو خاص طور پہ، تو پھر آپ اس کو ٹیکا لگا دیتے ہو. کئی دفعہ وہ ٹیکا جو ہے وہ نرو کے اوپر لگ جاتا ہے، جو شیاٹک نرو ہے. اس کی نشانی ہوتی ہے ٹیکا لگتے ساتھ ہی جو آپ کا پیر ہوتا ہے نا وہ یوں ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح، کیونکہ یہ تو الیکٹریکل کنیکشن ہے نا، جس طرح آپ کی اگر کوئی نرو کٹ جاتی ہے، اسی طرح ہی کوئی تار کٹ جائے تو جس طرح بلب بجھ جائے گا، تو اسی طرح جب نرو کٹے گی، ڈیمیج ہوگی تو وہ بجھ جاتا ہے. تو دس از ون کاز. دوسری کاز اس کی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کمر کے اندر جو ڈسک ہے، خاص طور پہ L4, 5, S1، یہ اگر بلج کر جائے تو یہ وہاں سے جو نرو نکل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر بہت زیادہ ڈیمیج کر دے تو اس سے یہ نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس سے پھر صرف فٹ ڈراپ نہیں ہوتا بلکہ ٹانگ میں بھی تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے. پھر کچھ کیسز میں نے ایسی بھی دیکھی ہے کہ جن کو مطلب جس طرح پریگننسی کے اندر ایپیڈیورل لگتا ہے، ٹیکا لگتا ہے. ویسے تو جو پراپر ٹرینڈ انیستھیزیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان میں تو کوئی شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ٹرینڈ لوگ نہ ہوں تو وہ بھی اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی اگر ہم اس پہ چلے جائیں تو اس کی وجہ آ سکتی ہے اسپائنل انجری. اگر کسی کو ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ اوپر نہ اٹھ سکیں. اسی طرح پھر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے بچے ان کی کمر میں پھوڑا ہوتا ہے، ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، لیکن اللہ کرے ان میں اگر بہتری آ جائے، گھٹنوں تک کام کرنا شروع کر دیں، پیر عام طور پہ پورے اوپر نہیں اٹھتے، تو ان کے اندر بھی بائی لیٹرل یا یونی لیٹرل ڈراپ فٹ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بہت سی کازز ہیں، میڈیکل کازز ہیں، ان کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان بیماریوں کے اندر آپ کا جو پاؤں ہے وہ پورا اٹھتا نہیں ہے، اور وہ لٹکا رہتا ہے، اور وہ ٹکراتا ہے، اور اس ٹکرانے کی وجہ سے آپ گر جاتے ہو. اب اس کے اندر ری ایبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے. ظاہر ہے میں ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر چکا ہوں، میں جو ہمارے ری ہیب کے ڈاکٹرز ہیں ان کو پڑھاتا رہا ہوں،
ایکسپیرینس میرا اپنا ہے. ہم MBBS کرنے کے بعد تقریباً 4 سال کا کورس ہوتا ہے FCPS وہ کرواتے رہے ہیں. تو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ایک تو نمبر 1 اگر یہ چوٹ لگنے کے بعد یہ ڈیمیج آیا ہو تو ہمیں فوری طور پہ AFO کہتے ہیں کہ جی آپ عام سمجھ میں سوچ لیں کہ ایک جوتا ہوتا ہے وہ نہیں پہنانا چاہیے, تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا ریکوری کا انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ وہ پہنا دیتے ہیں جس کو AFO کہتے ہیں تو پھر اپنی موومنٹ تو پیشنٹ کی رک جاتی ہے نا, تو عین ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو سٹیمولس نہ ملے. ہاں باہر جانا ہو, لمبا پھرنا ہو تو آپ جس طرح میں نے یہ آپ کو دکھایا تھا کوک اپ اسپرنٹ کے اندر یعنی بازو کے لیے, اسی طرح پیروں کے لیے بھی ملتا ہے, وہ آپ لگا سکتے ہو. اس کو AFO اینکل فٹ آرتھوسس کہتے ہیں. اور ادروائز اس میں آپ پھر ہم ریفر کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کو فزیوتھراپسٹ کے پاس. جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ٹرینڈ فزیوتھراپسٹ ہیں پاکستان کے. ان کا کام ہوتا ہے پھر وہ ورزشیں کروائیں, کئی ان میں سے الیکٹریکل اسٹیمولیشن کرواتے ہیں. so whatever they do یہ ان کا ڈومین ہے, وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. کسی وجہ سے اگر یہ بالکل ٹھیک نہ ہو اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو تو یا پھر ان میں اسپیشل شوز اور یا پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں سرجنز کو, جو کئی قسم کی اس میں سرجریز ہو سکتی ہیں. ایک اس کے اندر ٹینڈن ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, کیوں ہمارے جو ٹینڈنس ہوتے ہیں لانگ فلیکسرز جنہوں نے پیر کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے ان کو شفٹ کر دیتے ہیں, ٹینڈن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. دس از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. بعض اوقات اس کے اندر آرتھوڈیسس کر دیتے ہیں, وہ جو ہمارا پاؤں ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیتے ہیں. لیکن اس میں میری رائے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. یہ ان آرتھوپیڈک سرجن ہیز ٹو گیو این اوپینین. میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی ٹیکہ لگوائیں وہ آپ ہپس کے اوپر تو بالکل ہپ کے اوپر جہاں ہپ شروع ہوتا ہے وہاں لگوائیں, درمیان میں نہ لگوائیں. نمبر 2 اسی طرح اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے خاص طور پہ گھٹنے کے باہر والی سائڈ کے اوپر تو اس کو سیریسلی لیں. بعض اوقات وہ چھوٹی چوٹ بعد میں آہستہ آہستہ نرو کو ڈی جنریٹ کر دیتی ہے. اور اگر یہ کنڈیشن ہو تو پھر اس میں ایک ٹیسٹ ہم کرتے ہیں الیکٹرومایوگرافی, جس طرح ہارٹ کے لیے ہوتا ہے نا ECG, تو EMG ہوتا ہے, اور نرو کنڈکشن اسٹڈیز یہ کروا کے کانٹیکٹ یور ڈاکٹر تاکہ آپ کا پراپر علاج ہو سکے. تھینک یو.